حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی, میری طرف دیکھیے گا, حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں, توجہ کرنا. کہتے ہیں ایک بی بی حضور کے پاس آئی, اپنا علاقہ چھوڑ آئی, آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں, سسرال بھی, میکا بھی, ننیال بھی, ددیال بھی, میں ہر ایک کو چھوڑ آئی ہوں, میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں, مال دولت بھی چھوڑ, ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں. سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی, میں حضرت عائشہ کے برتن دھویا کروں گی, میں بھی نوکری کروں گی, حاضر ہے. فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا, اصحاب صفہ میں, اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا. حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا, بڑا میٹھا, بڑا دھیما, بڑا وفاشار, وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا, وہ نماز دلچسپی سے پڑھتا, وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا, وہ رسیلا, وہ سنجیدہ, وہ کم گو, وہ میٹھا, وہ پیارا. کہتے ہیں بڑی دل کشا طبیعت, اس کی مقناطیسی سی شخصیت, طبیعت کھینچی چلی جائے اس کی طرف, بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان. اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے, بڑے مال والے, انہوں نے بڑی قربانی دی ہے, ہر رشتہ ناتا توڑ کے رب رسول سے یارانہ لگایا ہے, اللہ بڑا بے نیاز ہے. وہ بچہ بیمار ہو گیا, شدید علیل ہوا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمارداری کرنے تو اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کانپنے لگا. کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑھا, روح پرواز کر گئی, روح پرواز کر گئی, سننا روح پرواز کر گئی. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, حضور آئے تو آنکھوں میں آنسو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پہلے حضور نے جملے ارشاد فرمایا تم غسل دو, کفن دو, میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. پھر حضور نے فرمایا نہیں, اسے غسل نہیں دینا, ارادہ بدل گیا ہے, پروگرام تبدیل ہو گیا, اسے غسل نہیں دینا, کفن نہیں دینا. حضور کیا کرے؟ فرمایا اس کی اماں کو جا کے بتاؤ. یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ, اماں کو جا کے بتاؤ. حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالا سے رنگ دیکھا, کوئی منفرد سا انداز دیکھا, ہمیں بھیج دیا اماں کو بلاؤ, اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے اور حضور کے آنسو بھی یکدم خشک ہو گئے, مزاج بدل گیا, پریشانی بدل. اماں کو بلاؤ اس کی, پتہ نہیں ارادہ ہے محبوب کیا ہے, ارادہ ہے خدا کیا ہے. کہتے اس کی اماں کو جا کے خبر دی تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے, سائیکل سے گر گیا ہے. اماں ساری رات سوتی نہیں. ایک شاعر نے کہا تھا ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی, میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے, ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں, اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. رمضان شریف کا مہینہ آتا تو میری اماں جی کہاں گری کا تیل منگاتی, چیزیں منگاتی, اور پھر زبردستی میں منع کرتا کہ اماں جی نہیں یہ آپ کیا کر رہی ہیں, میں تو تیل ویسے بھی ذرا کم استعمال کرتا ہوں, تو رگڑ رگڑ کے, اور نہیں کتابیں بڑی موٹی ہیں, فلاں چیز بڑی موٹی, اس کا رنگ تھوڑا نرالا ہے. اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا, اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں. یہ اپنی مثال آپ ہی ہے. اماں کو کہا تیرا بیٹا, اماں ذرا دوڑی, گری, پھر اٹھی, پھر گری, پھر اٹھی, پھر گری, روتی ہوئی آئی. کہتے ہیں پیچھے وہ روئی, لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اب نہیں روئی. کہتے ہیں ہمارے چہروں پہ نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس فیلو فوت ہو گیا ہے, واقعی چلا گیا ہے. کہاں پردہ کر گیا, واقعی کہاں. کہتے ہیں اماں نا زمین پہ بیٹھی اور پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے, پھر سینے پہ رکھے, پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی, سر سجدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی, اے اللہ میں جائیدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا, مولا میں تیری بارگاہ میں آئی تھی تو میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی. خدا بندہ میں نے میکے چھوڑ دیے, سسرال چھوڑ دیا, ننیال چھوڑ دیے, ددیال, وہ دشمن تھے سارے دین کے, چھوڑ کے آئی. میں نے آرزوؤں کا بڑا مکان بھی چھوڑا. خدا بندہ بیٹے نے جانا تھا, مجھے شکوہ کوئی نہیں, لیکن خدا بندہ اب میرے سارے کہیں گے تو نے کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا. اے اللہ کی اگر نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تو مارنے پہ قادر ہے تو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے. خدا بندہ کافروں کو راضی نہ کر, وہ خوش ہو جائیں گے, وہ مجھ پہ تانے کسیں گے, پھپتیاں کسیں گے. اے عرش کے مالک رحمت کا دروازہ کھول, میں تیرے نبی کی بارگاہ ناز میں رہتی ہوں, نظر فرما. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایمان, یقین اور استقامت کے ساتھ اس
تو ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں عجیب نظارہ دیکھا. ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا, کلمہ پڑھ تو وہ اٹھ کے بیٹھا, ماں نے سینے سے لگایا اور ماں اور بیٹا نعرے لگانے لگے, لوگوں سنو, قرآن بھی سچا, اسلام بھی سچا, اللہ بھی سچا, یہ مسجد نبوی سچوں کا گھر, اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول سچا, اللہ کے رسول سچے, محبوب سچے, مسجد میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ کر سچے, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا. فرماتے رسول پاک کو خبر دی تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کی طاقت بڑی ہے. ایمان تھا, یقین, استقامت, بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. حضرت انس کہتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں بھی حیات رہا, وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی موجود رہا, عمر کے زمانے میں بھی موجود, حضرت عثمان کے زمانے میں. اس کی ماں کا انتقال ہوا, اس نے اماں کو دفن کیا, اور ماں کے بڑے عرصے کے بعد اس نے پردہ کیا. جب ہم اس کی طرف دیکھتے تھے نا, دیکھتے اس کی طرف تھے, پر ہمیں اس کی اماں کا ایمان یاد آ جاتا تھا, ہمیں یقین. او بھائی, کبھی تو نے رب کریم کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے مانگا ہی نہیں, تو کبھی آیا ہی نہیں, ورنہ اس کے دروازے سے کوئی خالی جا سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی خالی جائے, کوئی جاتا ہی نہیں, وہ بھیجتا ہی نہیں, اس کا انداز ہی نہیں, اس کا یہ کریمانہ انداز ہی نہیں, وہ بھیجتا ہی نہیں, وہ تو نواز دیتا ہے. ایمان, یقین, استقامت اپنائیے, اوڑھیے اپنی زندگی میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑیے. یہ دنیا داروں کے ساتھ ہم تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں, کبھی SMS, کبھی ٹیلی فون, کبھی عید پہ مبارکباد, کبھی فلان جگہ. دنیا داروں سے جوڑ کے رہتے ہو, خدا سے جوڑ کے رہو. کبھی فجر میں جڑ جاؤ, کبھی زور میں جڑ جاؤ, کبھی تلاوت میں جڑ جاؤ, کبھی درود و سلام کی وجہ سے رب کریم کے ساتھ تعلق بناؤ, کبھی رمضان میں, کبھی ایمان میں, کبھی حج میں, کبھی عمرے میں, کبھی کسی غریب کی مدد میں, کبھی کسی لاچار کی مدد میں, کبھی بے کس کی مدد میں, کبھی مجبور کی مدد. جڑ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ, مضبوط ایمان, مضبوط قوت پیدا کرو, توانائیاں حاصل کرو, اپنے اندر خوبی پیدا کرو. میرے بھائی یاد رکھیں, ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ عرش سے مدد نازل فرماتا ہے, اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو جو مدد پاس ہوتی ہے وہ بھی چھین جاتی ہے. دیکھو زمین کھا گئی, نوجوان کیسے کیسے, اتنی چیزیں ہیں نا, یہ کچھ نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے, حقیقت صرف دین ہے, اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں. دھوکے میں نہ زندہ رہو. چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں, چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے, چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری, قبیلے, علاقے میں بڑا, اور کچھ بھی نہیں. میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے, اتنے بڑے لوگ تو لے گئی, اتنے بڑے لوگ, اتنے بڑے لوگ قبروں میں کدھر گئے؟ سلطان محمود غزنوی کہاں ہیں؟ شہاب الدین غوری کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو میدانوں میں آ کے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی, وہ کہاں گئے؟ اٹھ گئے سب لوگ, چلے گئے, ختم ہو گیا معاملہ. وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے, اب تیزی ہے, اب پیغام اجل آیا, کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا. اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا, تو کچھ تیاری کر لیں, کچھ ارادہ کر لیں. اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے, بس صرف جانے کی دیر ہے, صرف جانے کی. اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں, انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی. ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو. اکرمہ تھے, ابن قتل تھے, کچھ اور لوگ تھے. تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا؟ کسی کافر نے مشورہ دیا, پر پتہ صلاح کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں, بڑے بے ادب ہو, کسی صحابی کے قابو نہ آنا, مار دیے جاؤ گے, اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے. لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا, اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ. ہم نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے, منہ کیسے دکھائیں گے, ہم نے اتنے ظلم کیے, اتنی زیادتیاں کی, کیسے معافی مانگیں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں, تم بس کہہ دینا ہم آ گئے, اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں, اتنا ہی تو صرف کہنا ہے آ گئے, اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے, بس تم اتنا کہہ دینا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا, غلطی ہو گئی, ان العبد اذا اعترف, مان جو گیا غلطی ہو گئی, جب کہتے ہیں نا میں بھول گیا, ثم تاب
پھر وہ توبہ کرتا، تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لیتا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ تو تباً سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے۔ کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا۔ کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بوڑھی ساس سے اگر کبھی کوئی بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے، وہ تیار نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں، تو کہتے تمہیں پتہ نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے، دکھ کتنے بیٹھ گئے۔ ہم طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے، ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے، ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لیے۔ ہم نے نا 2 4 5 6 باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں، طبیعتیں سخت ہیں، دل سخت ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے، نرم دل کے لوگ، معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے۔ ایک صاحب تھے، اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی، انکار کر دیا۔ تو کئی لوگوں نے ان سے کہا، میں نے بھی کہا، تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی لیکن میں مرد ہوں، ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا۔ تو میں نے اس صاحب سے کہا، میں نے کہا یوں نہ کر، اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے، دل اتنے سخت پتھر کر لیے، میں فلاں ہوتا ہوں جی، میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا۔ اور خدا کے بندو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، بٹھا دو تو بیٹھ گیا، اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا۔ اور حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں، جھگڑالو ہیں، فسادی ہیں، سخت دل ہیں، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں جھگڑالو لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی، اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی، مزاج میں نرمی آ گئی، تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں۔ پھر آپ کے تعلقات بچیں گے، آپ کی نسبتیں بچیں گی، آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی، ٹوٹیں گے نہیں۔ ایک تو دل نرم کریں، کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کریں اور معافی دیں۔ کچھ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے قائل ہونے کو۔ سنو، اور اس حدیث کو یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا، بھائی معافی مانگنے آیا اور پھر اس نے معاف نہ کیا، اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، تو سخت ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے، میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور ٹھہر جا۔ اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا، غلطیوں کا مداوع ہوگا، پھر معافی ہوگی، تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے؟ تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا، تو 2 جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے، فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو آج کی شب سے پہلے، آج کے دن سے پہلے، رمضان المبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں، ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے۔ بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے، یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا، فلانے کو فلان کہہ دیا، اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف، ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے، کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگے، تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی۔ میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ کئیوں کی بات سن کے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی عطا فرمائے۔ کہا کچھ تبلیغیں کرنے والے دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو وہ جنتی کہیں گے کہ مولانا پیر صاحب ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں جا رہے ہیں، تو آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، میں کہتا تو رہا پر عمل نہ کر سکا۔ میں عمل، اس سے مراد صرف منبر میں بیٹھنے والا مولوی نہیں، اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نصیحتیں تو بڑی کرتا ہے لیکن خود عمل ہے، وہ بہت بڑا الفاظ کا ذخیرہ رکھتا ہے، پر عمل کے لیے 2 سجدے بھی صحیح طریقے سے دے سکتا، پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، پھر وہ توبہ کرے، اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اس پہ خشیت بھی اتنی زیادہ تاری ہوتی، اس پر خشیت بھی اتنی، جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، شدید زخم لگا، آپ
گئے، بڑی زیادہ خون بہ گیا ہے، بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے، تو جناب عمر رونے لگ گئے۔ اب تو رونا آتا ہی نہیں لوگوں کو۔ حضرت محی الدین ابن عربی کہا کرتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا وہ طریقت کا مسافر بھی، جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے، پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں۔ فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شک ہونے لگ گیا کہ 8 دن ہو گئے اسے خیال ہی نہیں آیا۔ حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑکھڑائے، اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بہتے تھے آنسو، یہاں حال ہی کوئی نہیں، خشک خوش جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکرے اور لفظوں کی ہیرا پھیری، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ حضرت عمر رونے لگے، آخری وقت ہے، تڑپ رہے ہیں، آنسو بہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے، انہوں نے کہا عمر تیری ہجرت بھی بڑی باکمال تھی، تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا، حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے۔ عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافت سنبھالی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے، اور جب تو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے، اور جب تو مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال۔ یار ہر موقع پہ تو باکمال تھا تو جاتے تو پھر روتا کیوں ہے؟ ان کا استغفار دیکھو، ان کی توبہ دیکھو۔ حضرت عمر پھر رو پڑے، کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے، گناہوں کا تو نہیں نا پتہ، وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے نا، نیکیاں تو سب کے سامنے، پر من آنم کے من دانم جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈھیر ہیں وہ تو میں جانتا ہوں۔ کہا تو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں، اب دعا کر میرے لیے کہ رب میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر کر دے، مجھے درجہ نہیں چاہیے، بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ درجوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھے۔ حافظ کہتا ہے کہ میں جتنے آیتیں ہوں گی اتنے میرے درجے بلند ہوں گے، پہلے درجوں والا کام تو کوئی کرنا۔ مولانا کہتے ہیں کہ نور کے ممبر پہ بیٹھوں گا، بھائی پہلے بتا نور کے ممبر کی طرف تیرا سفر بھی جاری ہے کہ نہیں؟ تاجر کہتا ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو حضرت عثمان کے ساتھ جگہ ملے گی، پر حضرت عثمان کی سخاوت اور اپنی سخاوت کا فرق بھی دیکھ۔ مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے جہاد والے صحابہ کی پشت پہ رہوں گا تو پہلے اپنے کام تو دیکھ، اور جب ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، پھر بیٹھ۔ بڑے لوگ استغفار کرتے، معافی چاہتے، اور یہ استغفار پھر اتنا کرم کرتا، اتنی آسانی کرتا، اس قدر بہتری کرتا کہ وہ مانگ تو اپنے گناہوں کی معافی رہے ہوتے تھے اور اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا تھا، اللہ ان پر کرم کے دروازے۔ حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے تھے، تو اس نے امام حسن سے آ کے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے، کوئی دعا کر دے۔ تو جو ہے میری بات پر، اب بھی لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں نا ماشاءاللہ سے، اللہ خیر فرمائے، تو پیر صاحب اگر وظیفہ بتائے تو وظیفہ چونکہ پڑھنا پڑتا ہے وہ کام مشکل ہے، لہذا تعویذ تو پیروں نے بھی اب ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی، انہوں نے بھی تعویذ چھپوا کے رکھ لی ہے۔ کون لکھے اتنی تعویذ، جو کہ ہر مرید کو تو تعویذ چاہیے، انہوں نے نا جی تعویذ پکے چھپوا لیے، کچھ نے مہرے بنوا لی ہیں۔ تو دیکھتا رہتا ہوں، میرا شعبہ ہے نا، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مہر لگائی، اس کو باندھا، اللہ خیر کرے گا۔ تو اب وہ نفسیاتی معاملہ ہے، ظاہر ہے 100 بندہ تعویذ لے کے گیا ہے تو 1.5 کو تو فرق پڑے گا ہی نا بیچ میں سے، تو جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس بک پہ دے دیا کہ یہ میری کرامت ہے جی، تو جس کا نہ پڑا جی جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلا، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ ہمارے ایک حضرت تھے تو ان کے پاس ہم بیٹھے تھے، نیک آدمی، تو تعویذ دیا تو مرید کہنے لگا حضور دوبارہ کب آؤں؟ کہنے لگے فرق پڑ گیا تو آ جانا، نہیں تو کہیں اور چلے جانا۔ اس لیے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہیں تنقید کر دی تھوڑی سی، یہ لفظ بس نا بہت بڑے ہیں، ان کی میں تشریح نہیں کروں گا، جتنے جملے اتنی بات کر کے بیت جاؤں گا، ان کی تشریح نہیں ہو سکتی، یہ ان کی توضیح نہیں ہو سکتی، کچھ تفصیل نہیں ان کی ہو سکتی، یہ جملے بڑے، میں کوئی تشریح نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ حضور فلاں 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 جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے حوالے سے، تو آپ فرمانے لگے میں نے کون سا باندھا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں بات آتی تو کہیں اور چلا جا، باندھ کے رکھا نہیں، دروازے کھلے ہوئے کہیں اور چلا جا، ختم ہو گئی بات، تنقید کرنے کی ضرورت چھٹی۔ اس لیے کہ وہ لوگ بت نہیں بناتے تھے کہ بس ادھر ہی پوجا کرنی ہے کہ کہیں اور نہیں جانا، یہ چھوڑے ہے نا ہمارے یہاں چکر چلا ہوا، میرے علاوہ کہیں اور نہ جانا۔ شیخ عبدالوہاب شرونی فرمایا کرتے تھے یہ تو نقص ہے تیرے اندر کا، یہ تو تیرے اندر کا نقص ہے، اگر تو قابل ہوتا تو کہتا جا سنگیا سارا زمانہ دیکھا، اگر کوئی میرے جیسا ملا تو چلا جانا، اور اگر میری طرح کا نہ ملا تو پھر کہیں اور جا دیکھا سارا۔ او بھائیو کیا چکر ہے، وظائف لوگ پوچھتے تھے تو ان پہ عمل کرتے تھے، وہ چیزیں فائدہ دیتی۔ حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں، تو وظیفہ بتایا، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے،
تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو، استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا. فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا. کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ. آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا. ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی. وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد. تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے. تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے. سورہ نوح کی 10 11 12 آیت پڑھو. اللہ فرماتے ہیں تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا. تو میں نے استغفار بتائی تھی، اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا. اور میرے بھائیوں یاد رکھیں، استغفار اللہ کی رحمت نازل کر